جب بھی میرا بندہ مجھ سے مانگے گا، جس وقت بھی مانگے گا، صبح کو مانگے، دوپہر کو مانگے، شام کو مانگے، دن کو مانگے، رات کو مانگے، تہجد کے وقت میں مانگے، کسی وقت بھی مجھ سے مانگے گا، جہاں پر بھی بیٹھ کر مانگے گا، نماز کے بعد مانگے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر مانگے، طواف کرتے ہوئے مانگے، حج ادا کرتے ہوئے مانگے، عمرہ ادا کرتے ہوئے مانگے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دیتے ہوئے مانگے، درود پڑھتے ہوئے مانگے، کس وقت، کسی وقت بھی مانگے، جہاں پر بھی مانگے، جس وقت بھی مانگے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کوئی شرط نہیں لگائی، نماز پڑھتے ہوئے مانگے میں نے شرط نہیں لگائی، تہجد پڑھ کر مانگے اللہ فرماتے ہیں میں نے شرط نہیں لگائی، قرآن پڑھ کر مانگے، زکوٰۃ ادا کر کے مانگے اللہ فرماتے ہیں میں نے شرط نہیں لگائی، نماز پڑھتے ہوئے مانگے اللہ نے فرمایا میں نے شرط نہیں لگائی، نوافل پڑھ کر مانگے، استغفار کر کے مانگے، ذکر اذکار کر کے مانگے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے مانگے اللہ فرماتے ہیں میں نے کوئی شرط نہیں لگائی، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر مانگے اللہ فرماتے ہیں میں نے شرط نہیں لگائی، عمرہ کرتے ہوئے مانگے، حج ادا کرتے ہوئے مانگے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر مانگے، مسجد حرام میں بیٹھ کر مانگے اللہ فرماتے ہیں میں نے کوئی شرط نہیں لگائی، سجدے میں مانگے، رکوع میں مانگے اللہ فرماتے ہیں میں نے کوئی شرط نہیں لگائی، میرا بندہ جب بھی مانگے اپنے بستر پر بیٹھ کر مانگے، گھر کے اندر بیٹھ کر مانگے، جس جگہ پر بیٹھ کر مانگے، دنیا کے کسی کونے پر بیٹھ کر مانگے، کسی وقت میں بیٹھ کر مانگے اللہ فرماتے ہیں میں پروردگار وعدہ کرتا ہوں اس کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعون، میرا بندہ جب بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں وعدہ نہیں فرمایا میں ضرور قبول کروں گا، تہجد کے بارے میں نہیں فرمایا میں ضرور قبول کروں گا، اور کسی عبادت کے بارے میں نہیں فرمایا میں ضرور قبول کروں گا، لیکن دعا کے بارے میں بغیر کسی شرط کے فرما دیا، دعا مانگنے والا نمازی ہو، دعا مانگنے والا تہجد گزار ہو، دعا مانگنے والا قرآن کا قاری ہو، دعا مانگنے والا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو، دعا مانگنے والا ذکر کر رہا ہو، دعا مانگنے والا استغفار کر رہا ہو، دعا مانگنے والا حج ادا کر رہا ہو، دعا مانگنے والا عمرہ ادا کر رہا ہو، دعا مانگنے والا عرفات کے میدان میں کھڑا ہو، دعا مانگنے والا بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کھڑا ہو، دعا مانگنے والا گنہگار ہو اور نافرمان ہو، اللہ فرماتے ہیں اگر میرا بندہ 100 سال تک صبح شام کلمہ پڑھنے کے بعد 100 سال تک گناہ کرتا رہا پھر بھی آ کر مجھ سے دعا مانگی، میں رب العالمین کا وعدہ ہے اس کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرا وعدہ ہے اور بغیر کسی شرط کے وعدہ ہے، چاہے وہ دعا مانگنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو، میرا بندہ تو ہے نا، میں اس کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ مسلمان ہونے کی بھی اللہ نے شرط نہیں لگائی، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یہ نہیں فرمایا اِذَا سَأَلَكَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُصَلُّونَ الْمُقْتَدُونَ الْمُؤْتَمُّونَ الساجدون الراکعون الخاضعون الخاشعون، اللہ نے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں لگائی، بغیر کسی شرط کے، حتیٰ کہ ایمان کی بھی شرط نہیں لگائی، بلکہ فرمایا عبادی، جب بھی میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں پروردگار کا وعدہ ہے میں اس کے شہرت کے زیادہ قریب ہوں گا اور اس کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ اسی لیے اپنے مقدر کو بدلنا ہے، صرف ایک ہی طریقہ ہے مقدر کو بدلنے کا، وہ کیا طریقہ؟ کہ دعا مانگے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، بہت زیادہ کثرت سے عبادات کرتے ہیں، ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، لمبے لمبے رکوع کرتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں اور بڑی بڑی تلاوتیں کرتے ہیں، کئی پارے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن دعا مانگنا بھول جاتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح انسان بغیر مغز کے، بغیر دماغ کے کسی کام کا نہیں، ہر کوئی اس کو مجنون کہیں گے، پاگل کہیں گے۔ اگر کسی مسلمان نے کوئی عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے، تہجد پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، کسی قسم کی بھی عبادت کی ہے، اس عبادت کرنے کے بعد دعا نہیں مانگی، اس عبادت کا ثواب تو مل جائے گا، اجر تو مل جائے گا، لیکن اس عبادت کا فائدہ اور نفع اتنا نہیں ہوگا جتنا دعا مانگنے کے بعد ہونا چاہیے۔ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جس مسلمان نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی، اس عبادت کے اندر مغز بھر دیا۔ کسی مسلمان نے تلاوت کرنے کے بعد دعا مانگی، اس عبادت میں اس نے مغز اور دماغ کو بھر دیا۔ یہ عبادت مغز والی ہو گئی، یہ عبادت دماغ والی ہو گئی۔ جس مسلمان نے ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد دعا مانگی، تہجد پڑھی، تہجد کے بعد دعا مانگی، نوافل پڑھے، نوافل کے بعد دعا مانگی، عمرہ ادا کیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد دعا مانگی، تہجد پڑھی، تہجد کے بعد دعا مانگی، اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کھڑا ہوا، وہاں پر دعا مانگے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، قیامت تک آنے والی امت کو سمجھا دیا، اگر تم نے عبادات کے بعد دعا مانگ لی، تم نے اپنی عبادات کو مغز اور دماغ والا بنا دیا۔ اب آپ کی عبادت بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی، بہت زیادہ نافع ثابت ہوگی۔ دعا مانگنے کی برکت سے وہ عبادت بھی قبول ہو جائے گی، اور یہ عبادت بھی دماغ اور مغز والی بھی ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعائیں مانگیں، روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ دعا مانگنی چاہیے۔ رزق لینا ہے، وہی بات، رزق لینا ہے، دعا مانگنی پڑے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 12ویں پارے کے اندر فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او مشرکین مکہ، تم کہتے ہو یہ قرآن جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں یہ اپنی طرف سے بنا کر سناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تم تو پڑھے ہوئے ہو، تمہارے اندر بڑے بڑے شعراء ہیں، ادبا ہیں، فصحاء ہیں، بلغاء ہیں، ان سب کو جمع کر لو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے علاوہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کو اپنے ساتھ ملا لو، بڑے بڑے حکمرانوں کو، عمراء اور سلاطین کو اپنے ساتھ ملا لو، بڑے بڑے ادباء کو اپنے ساتھ ملا لو، شعراء کو ساتھ ملا لو، بلغاء اور فصحاء کو ساتھ ملا لو، بڑے بڑے خطباء کو اپنے ساتھ ملا لو، سونا چاندی ہیرے جواہرات کو جمع کر لو، ساری دنیا کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لو، قرآن کے مقابلے میں 10 صورتیں بنا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی امت کو چیلنج کر دیا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو قرآن مجید کی 10 صورتیں بنا کر دکھاؤ۔